جی اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 214 سورۃ البقرہ آیت نمبر 214. یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کو آپ کو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا کہ یہ سخت آیت ہے. اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مسلمانوں کو یہودیوں اور کافروں سے سخت جو ہے تکلیف اٹھانی پڑی اور سخت ٹارچر ان کو کیا گیا. پہلے مکہ میں بہت سخت ٹارچر کیا گیا مسلمانوں پر، آرے چلائے گئے جسموں پر اور انگاروں پہ لٹایا گیا اور مارا پیٹا گیا اور قتل تک جیسے حضرت سمیہ کا کر دیا گیا تھا کیا گیا. اور اسی طرح ہجرت کے وقت بھی جب وہ ہجرت کرنے لگے اس ٹائم پہ بھی بے انتہا تکلیفیں دی گئیں. تو اب یہ جو ہے یہ تکلیفیں ظاہر ہے بہت شدید تھیں، تو اس وجہ سے کچھ صحابہ نے آ کر جو ہے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیونکہ بتایا کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ یعنی ابھی مکہ میں تھے اور کعبہ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے کعبہ کی دیوار کے ساتھ، تو کسی نے آ کر آپ کو کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم تو حق پر ہیں، تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو گوشت ہڈیاں اور پٹھوں تک کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا ہے، آروں سے چیرا گیا ہے، تو بھی وہ حق پر رہے. جنت بہت اعلیٰ مقام ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ پہلے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، مشکلوں مصیبتوں سے گزارتے ہیں، پھر وہ اعلیٰ مقام دیتے ہیں. جیسے حضرت بلال بھی کہتے تھے نا احد احد، تو کسی نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو نا ان کے، اس نے کہا کہ بھئی اتنی تکلیف تمہیں دیتے ہیں، انگاروں پہ لٹاتے ہیں، تو کہا جب ہم کوئی برتن خریدتے ہیں اس کو بھی ٹھوک بجا لیتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں ٹھوکے بجائے گا نہیں؟ تو یہ ایمان تھا. دیکھیں آگے سورۃ البروج میں آپ 30 پارے میں پڑھیں گے کیسے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ایمان کی وجہ سے، تو لوگ کود گئے. تو وہ کہتے ہیں بے خطر کود گیا آتش نمرود مشک، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. تو جب ایمان آتا ہے تو انسان پھر ساری چیزوں سے جب جو اللہ اس کو آزماتا ہے وہ پھر کر گزرتا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس پس منظر میں اب آیت کو دیکھیں کہ ام حسبتم، یا خیال کیا تم نے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین خلوا، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی خلوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء کہ پہنچی ان کو تکلیفیں. یہ جو بأسا ہے نا یہ فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، اور والضراء اور مینٹلی ٹارچر، ذہنی تکلیف، وہ بھی مصیبتیں آئیں. وزلزلوا اور ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہہ اٹھے الرسول رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کہتے ہیں خبردار وارن ہو جاؤ، ان بے شک نصر اللہ کی نصر کیا ہے، اللہ کی مدد کیا ہے، قریب ہی ہے. تسلی دی جا رہی ہے. دیکھیں عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے دنیا بھی نہ چھوٹے، دنیا کی بھی سارا گلیمر، ساری چکا چوند، دنیا کی خوبصورتی، اٹریکشن، سب کچھ ہمارے پاس ہو اور آخرت بھی نہ چھوٹے. تو یعنی دنیا بھی ہمارے پاس رہے اور آخرت بھی رہے. تو یہاں پہ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کی بھی کوئی چیز نہ چھوٹے. جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، جب بھی کوئی غیر اسلامی یا اسلامی کوئی بھی تحریک چلے، کوئی انقلاب ہے، تو اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. تو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جب کوئی ایمان لاتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے پاس کیا ہوتا ہے، آتا ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو برداشت کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قربانی یا کوئی انقلاب یا کوئی چیز ایسے نہیں اچیو ہو جاتی. تو جنت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ کیسے ایسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کبھی فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، کبھی مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے، کبھی بھوک کا ہوتا ہے، کبھی غربت کا ہوتا ہے، کبھی خوف کا ہوتا ہے، کبھی جان بچانے کا ہوتا ہے، کبھی ٹارچر کیا جاتا ہے.
جیسے صحابہ کرام کو ٹارچر کیا گیا تھا بے انتہا، تو کبھی ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے، ان گھاٹیوں سے گزر کر منزل ملا کرتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پچھلے لوگوں کو بھی یہ سب مصیبتیں آئی تھیں، پریشانی آئی تھیں، ایون تب وہ لوگ اور رسول والے کہہ گئے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو آ جائے گی، آنا جو ہے اس کو۔ تو ابھی کیا کرو، حوصلہ رکھو اور ہمت کرو۔ تو یہ جو ہے یعنی جب کوئی اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا یہ شہ گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے پھر جو ہے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ سب کہتے ہیں نا پتھروں پہ چل کے کبھی آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو جنت کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت کا راستہ پرخطر ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کو وہ تب ہی ملے گا، وہ تب ہی جنت ملے گی جب ان قربانیوں سے گزرو گے۔ لیکن ہم چاہیں کہ ہم نہ دین چھوڑیں، ہماری دنیا بھی بڑی زبردست رہے، بہت ہم مزے کریں، اور آخرت بھی ہماری جو ہے بڑی زبردست رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے یہی ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیا بس اب ہمیں جنت مل جائے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، اس کلمے کی لاج بھی رکھنی پڑتی ہے، وہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ بھی بتانا پڑتا ہے، اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کبھی آزما رہے ہوں تو اس کو حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے۔ کچا پکا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکا دین میں پختہ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، تو اس کے حل کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم اللہ نہ کرے دین سے تو متزلزل نہیں ہوتے کہ اچھا دین پڑھ رہے ہیں، اچھے دین میں آئے ہیں، اس سے تو اچھا فلاں ہے، تو اس سے اچھا فلاں ہے، ایسا تو نہیں کرتے کہیں؟ تو دین جب بھی کوئی مشکل آئے تو کیا کریں کہ اس پر حوصلے کے ساتھ جم جائیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے اگر میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور مجھے آزمایا جا رہا ہے تو میں اس آزمائش پہ پورا اتروں گی۔ خود سے آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوں تو پھر اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کام واہ ویلا مچانا اور پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے وہ اپنے اس پر جم جاتا ہے، اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو بہت عزیز ہوتا ہے۔